امام غزالی اور شاہ ولی اللہ جیسے بزرگوں کا یہ عقیدہ کہ توحید کا منتہائے کمال وحدت الوجود ہے، یعنی یہ اب کوئی معمولی درجے کے لوگ نہیں ہیں۔ امام غزالی اور شاہ ولی اللہ یہ دونوں بزرگ ایک انتہا پر کھڑا ہے، ایک ابتدا میں کھڑا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے ہاں دین کی جو تعبیر، اور میں اس کا ذکر کر چکا ہوں تفصیلی طور پر تمہیدی مباحث میں، دین کی جو تعبیر زیادہ تر رائج ہے، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ 70-80% مسلمان دنیا بھر میں اسی تعبیر کو دین کی صحیح تعبیر مانتے ہیں۔ یہ تعبیر کن لوگوں نے ترتیب دی ہے، کنہوں نے اس کو ایک علمی چیز بنایا ہے، تعبیر بنایا ہے، وہ امام غزالی اور شاہ ولی اللہ ہے، یعنی کوئی معمولی درجے کے لوگ نہیں ہیں۔ اگر آپ کو میں نے کئی بار یہ عرض کیا ہے کہ یہ جاننا ہو کہ اسلام کیا ہے، اور آپ یہ جاننا چاہتے ہوں کہ اسلام کیا ہے کو اس 14-15 صدیوں میں اس کے اہل علم نے کیسے سمجھا ہے، تو آپ سب سے پہلے جس کتاب کا انتخاب کریں گے وہ غزالی کی احیاء العلوم ہے، یا اسی کا خلاصہ جو انہوں نے کر دیا ہے کیمیائے سعادت۔ آپ اگر آخری دور کی کوئی چیز منتخب کرنا چاہیں گے تو شاہ ولی اللہ کی حجت البالغہ ہے، یعنی یہ دونوں کتابیں اس تعبیر کو آخری درجے میں بیان کر دیتی ہیں۔ ہمارے ہاں علم کلام سے کیا اثرات ہوئے، فلسفے اور متکلمین کے کام نے کیا صورتیں پیدا کی، صوفیانہ مذاہب نے کیا شکل پیدا کی، اس ساری کشمکش میں دین کو کیسے دیکھا جائے، تو یہ ان دونوں بزرگوں سے آپ کو ملتا ہے۔ ان دونوں کا یہ عقیدہ ہے کہ توحید کا منتہائے کمال وحدت الوجود ہے۔ قرآن مجید میں تو ایسی کوئی بات نہیں بیان ہوئی، ظاہر ہے کہ نہیں جو بات ہم سمجھ رہے ہیں وہ قرآن کی بات ہے، یہی کہیں گے نا۔ یعنی میں نے بھی اسلام اور تصوف کے زیر عنوان برہان میں جب اپنا نقطہ نظر بیان کیا تو یہ بتا دیا کہ قرآن مجید تو توحید کا علمبردار ہے، وہ وحدت الوجود کا علمبردار نہیں ہے۔ اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ غزالی ہے، یہ شاہ ولی اللہ ہے، وہ بالکل وضاحت کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ توحید اپنے منتہائے کمال، بلکہ خواص کی توحید ہے ہی وحدت الوجود، بہت صاف طریقے سے کہہ رہے ہیں۔ آپ کو ان کے اقتباسات دیکھنے ہوں وہ کیسے یہ بات کہتے ہیں، کیا دلائل دیتے ہیں، تو اس میں میرے اس مضمون میں دیکھ لیجئے، اس میں میں نے بے کم و کاست ان کی عبارتیں نقل کر دی ہیں، اور اس وقت تک یعنی اس مضمون کو لکھے ہوئے اب کوئی 25-30 سال ہو گئے ہوں گے، کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا کہ میں نے ان کی طرف کسی غلط بات کی نسبت کر دی، اس لیے کہ انہی کے الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ کر دیا، بس کسی وقت کچھ نہیں۔ تو یہ دونوں بزرگ اس درجے کے بزرگ ہیں، ان کے عالم اسلام پر اس درجے کے اثرات ہیں، ان کی کتابوں کو یہ حیثیت حاصل ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ توحید کا منتہائے کمال وحدت الوجود ہے۔ اب میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کوئی عالم یا علماء، تو آپ یہ دیکھیے کہ اس بات کو کہ دین کا منتہائے کمال وحدت الوجود ہے، ابن تیمیہ کسی حال میں قبول نہیں کریں گے، بڑی سخت تنقید کی انہوں نے اس کے اوپر، یہ بتایا کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کا دین سے کیا تعلق ہے۔ آپ مولانا سید ابو اللہ مودودی صاحب سے پوچھیں وہ بھی قبول نہیں کریں گے، آپ مولانا امین حسن اصلاحی سے پوچھیں وہ بھی قبول نہیں کریں گے، آپ اس فقیر سے پوچھئے میں بھی قبول نہیں کروں گا، ایسے بہت سے لوگوں کی میں مثال دے دوں گا جو قبول نہیں کریں گے۔ تو کوئی عالم یا علماء غلط کہہ رہے ہیں۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کس درجے کے ہیں یا کس درجے کے ہیں، کہنے والوں نے کہہ دیا، جب یہ بات کہہ دی گئی تو ایک مثال ہو گئی۔ یا محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ، اب یہ دوسری مثال دیکھیے، یہاں توحید تھی، یعنی لوگ بھی کسی معمولی درجے کے نہیں ہیں، اور جو بات کہی جا رہی ہے وہ بھی کوئی فرعی مسئلہ نہیں ہے، وہ مسئلہ کیا ہے جس پر میرے اور آپ کے ایمان کا انحصار ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اسلام کا تعارف کراؤ تو کیا کہیں گے، دین توحید ہے، یعنی یہی چیز ہے نا، یہ گویا خلاصہ ہے دین کا۔ آپ کو اگر یہ بیان کرنا ہو کہ میرا دین کیا ہے اور اس کا میں سر عنوان کوئی چیز بیان کروں تو میں کہوں گا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اس معاملے میں یہ اختلاف سامنے آ گیا، اور وہ کچھ آیتوں کی تعویل کر رہے ہیں، کچھ حدیثوں کا مدعا بیان کر رہے ہیں، کچھ دلائل دے رہے ہیں، یہی کر رہے ہیں نا وہاں پہ۔ دوسری مثال، یا محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ، محی الدین ابن عربی وہ ہیں جن کو ہمارے پرانے حلقوں میں شیخ اکبر کہا جاتا ہے، سب سے بڑا شیخ، بڑے غیر معمولی اثرات ہیں ان کی کتابیں ہمارے ہاں بڑی اہمیت کی حامل ہیں،
پڑھائی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، ان کی شرح لکھی گئی ہیں. یا محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ کہ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے. اب یہ کہ یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ توحید تھی. ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے، بلکہ صرف یہ ہے کہ اب جو نبی بھی ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیرو ہوگا. یہ ابن عربی کا نقطہ نظر ہے، انہوں نے اس کو خود بیان کیا ہے، یعنی یہ کوئی استنباط نہیں ہے. وہ جہاں بیان کیا ہے اس کو آپ برہان میں دیکھ سکتے ہیں. یعنی میں اگر وہ چیزیں بھی یہاں پیش کرتا تو بات بہت لمبی ہو جاتی، دیکھ لیجئے اس کو، موجود ہے میری کتاب میں. یا محی الدین ابن عربی کا یہ نظریہ کہ ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے ہیں، بلکہ صرف یہ ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کی آیت ہے نا قرآن مجید میں، اسی سے آپ استدلال کر رہے ہیں. یعنی نئی نبوت کو ماننے سے انکار کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ وہی آیت جو سورہ احزاب میں ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. تو خاتم النبیین کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نبوت اپنے ہر مفہوم میں ختم ہو گئی ہے. یعنی اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا مہر کر دی ہے، وہ نبیوں کی مہر ہے، سیل آف دی پروفٹس ہے، یہی مانتے ہیں نا. تو یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں ہے، غلط سمجھا آپ لوگوں نے. یہ بزرگ جو ہے اور بہت بڑے آدمی ہیں، یعنی مسلمانوں کے ہاں شیخ اکبر کہا جاتا ہے ان کو. ختم نبوت کے معنی یہ نہیں ہے کہ نبوت کا مقام اور اس کے کمالات ختم ہو گئے ہیں، بلکہ صرف یہ ہے کہ اب جو نبی بھی ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیرو ہوگا. یعنی نبوت آ سکتی ہے، نبوت کا مقام بھی حاصل ہو سکتا ہے، نبوت کے کمالات بھی حاصل ہو سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ اب وہ شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانے گا، اس میں کوئی ترمیم، تغیر، اضافہ، کمی بیشی نہیں کر سکتا. نبی آ جائے گا. اس کے بعد یا اہل تشیع کا یہ نقطہ نظر شیعہ حضرات کا کہ مسلمانوں کا حکمران بھی مامور من اللہ ہوتا ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا حکمران میرا آپ کا منتخب کردہ نہیں ہو سکتا، وہ بھی مامور من اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہوتا ہے، جسے امام کہا جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس منصب کے لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تقرر اسی اصول کے مطابق خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دیا گیا تھا، جسے قبول نہیں کیا گیا. یہ ان کا نقطہ نظر. یعنی یہ جو میں نے ان کی نسبت سے نقطہ نظر بیان کیا ہے بغیر بے کم و کاس بیان کر دی، جیسے کہ ان کے اہل علم کہتے ہیں. عوام جو باتیں کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے. ان کے جلیل القدر اہل علم ایک پورا گروہ ہے، اس وقت مسلمانوں کا دوسرا بڑا گروہ ہے. یعنی 2 ملکوں میں تو حکومتیں قائم ہیں ان کی، اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں. وہ کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا حکمران بھی مامور من اللہ ہوتا ہے. مسلمانوں کو اپنا حکمران خود منتخب کرنے کا حق نہیں ہے. کوئی شخص مسلمانوں کا حکمران اپنی مرضی سے یا ان کی مرضی سے نہیں بن سکتا. اس کو مامور من اللہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ منصب امامت ہے. یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نبوت دیتے ہیں ایسے ہی امامت دیتے ہیں. یہاں اس کی مزید تفصیل کا موقع نہیں ہے، اس کے لیے بھی آسٹریلیا میں نے شیعہ نقطہ نظر کی جو توضیحات کی ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس منصب کے لیے سیدنا علی رضی، یعنی صرف اتنا نہیں کہ وہ اس کو نظری طور پر بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی اصول کے مطابق مقرر کر دیا گیا تھا. خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی اصول کے مطابق ان کا تقرر کر دیا گیا تھا، جسے قبول نہیں کیا گیا. یعنی یہ پوری بات ایک مسلمانوں کا بہت بڑا گروہ مانتا ہے. یا علامہ اقبال جیسے جلیل القدر مفکر کی یہ رائے کہ جنت اور دوزخ مقامات نہیں بلکہ احوال ہیں. اب یہ دیکھیے کہ اس میں میں نے یہ نہیں کیا کہ گرے پڑے لوگوں کی بات بیان کرتی ہے. یعنی یہ سب کے سب اس مسلمان امت کے اساتین ہیں اپنی اپنی جگہ. ان میں سے ہر شخص اہل تشیع میں بھی جن لوگوں کی طرف اس نقطہ نظر کی نسبت کی جاتی ہے وہ بڑے علماء ہیں، بہت جلیل القدر علماء ہیں ان کے. تو یہ میں نے چند مثالیں دے دی. میرا خیال ہے کہ یہ کفایت کرتی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ
کیسے کیسے نقطۂ نظر ہو سکتے ہیں، عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. یا علامہ اقبال جیسے جلیل القدر مفکر کی یہ رائے کہ جنت اور دوزخ مقامات نہیں بلکہ احوال ہیں، یعنی یہ کوئی جگہ نہیں ہے جیسے یہ دنیا میں آپ کو لاہور اور کوالالمپور نظر آ رہا ہے. یہ ایک ذہنی نفسیاتی احوال ہیں جو گزریں گے آپ کے ساتھ. یہ رائے کہ جنت اور دوزخ مقامات نہیں بلکہ احوال ہیں، یہ مثالیں دے کر میں نے لکھا ہے. یہ اور اس نوعیت کے تمام نظریات و عقائد، یعنی یہ تو چند مثالیں ہیں اور آخری درجے کی مثالیں ہیں جو میں نے دے دی ہیں. یہ اور اس نوعیت کے تمام نظریات و عقائد غلط قرار دیے جا سکتے ہیں. انہیں ضلالت اور گمراہی بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی آپ کو حق ہے کہیں. یہ اور اس نوعیت کے تمام نظریات و عقائد غلط قرار دیے جا سکتے ہیں، انہیں ضلالت اور گمراہی بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن ان کے حاملین چونکہ قرآن و حدیث ہی سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی شاہ ولی اللہ، امام غزالی، محی الدین ابن عربی، اسی طرح اہل تشیع کے بڑے بڑے علماء، خود علامہ اقبال بھی. آپ دیکھ لیجئے ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں جہاں انہوں نے یہ نظریہ بیان کیا ہے، وہاں سورہ نبا کی آیت سے اس کے حق میں دلیل دی ہے. یعنی جب کوئی مسلمان عالم یا مسلمان مفکر بات کرے گا تو ایسی تو نہیں کر دے گا نا، اس کے لیے کوئی دلیل دے گا. یہ اور اس نوعیت کے تمام نظریات و عقائد غلط قرار دیے جا سکتے ہیں، انہیں ضلالت اور گمراہی بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن ان کے حاملین یعنی خواہ وہ شاہ ولی اللہ ہوں، خواہ وہ غزالی ہوں، خواہ وہ محی الدین ابن عربی ہوں، خواہ وہ اہل تشیع کے بڑے بڑے علماء ہوں یا علامہ اقبال جیسا مفکر ہو، یہ اور اس نوعیت کے تمام نظریات و عقائد غلط قرار دیے جا سکتے ہیں، انہیں ضلالت اور گمراہی بھی کہا جا سکتا ہے. آپ کہیں گمراہی ہے، یہ ضلالت عربی کا ضلالت ہے، اردو کا نہیں ہے. اس کا مطلب گمراہی، بھٹک گیا آدمی. لیکن ان کے حاملین چونکہ قرآن و حدیث ہی سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں غیر مسلم یا کافر قرار نہیں دیا جا سکتا. یعنی آپ دیکھیے میں دونوں چیزوں کی نفی کرتا ہوں. وہاں تو یہ تھا کہ فلاں کو غیر مسلم کہا جا سکتا ہے، نہ غیر مسلم کہہ سکتے ہیں نہ کافر. ان نظریات و عقائد کے بارے میں خدا کا فیصلہ کیا ہے، اس کے لیے قیامت کا انتظار کرنا چاہیے. دنیا میں ان کے حاملین اپنے اقرار کے مطابق مسلمان ہیں، مسلمان سمجھے جائیں گے، اور ان کے ساتھ تمام معاملات اسی طریقے سے ہوں گے جس طرح مسلمانوں کی جماعت کے ایک فرد کے ساتھ کیے جاتے ہیں. علماء کا حق ہے ان کی غلطی ان پر واضح کریں، انہیں صحیح بات کے قبول کرنے کی دعوت دیں. ان کے نظریات و عقائد میں کوئی چیز شرک ہے تو اسے شرک، اور کفر ہے تو اسے کفر کہیں، اور لوگوں کو بھی اس پر متنبع کریں. مگر ان کے متعلق یہ فیصلہ کہ وہ مسلمان نہیں رہے یا انہیں مسلمانوں کی جماعت سے الگ کر دینا چاہیے، اس کا حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. اس لیے کہ یہ حق خدا ہی دے سکتا تھا، اور قرآن و حدیث سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ اس نے یہ حق کسی کو نہیں دیا. یہ کم و بیش وہی عبارت ہے جو اس سے پہلے آپ دوسری جگہ بھی سن یہ کم و بیش وہی عبارت ہے جو اس سے پہلے آپ دوسری جگہ بھی سن چکے ہیں. اس کے ساتھ میرا موقف اس معاملے میں بالکل واضح ہو جاتا ہے. یعنی دو لفظوں میں بات یہ ہے کہ نہ کسی کو خواہ وہ مسیحی ہے کافر قرار دینے کا آپ کو حق ہے، نہ کسی مسلمان کے اسلام چھوڑ دینے کے بعد آپ اسے کافر کہہ سکتے ہیں. اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کے مطلب، اس کے معنی جانتے ہیں؟ یعنی یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا کہلوانا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تو آپ کو کوئی حق نہیں. لیکن اس کی غلطی، وہ ان بڑے سے بڑے لوگوں کی غلطی بھی اگر ہے تو ہم بتائیں گے کہ یہ غلطی ہے، ہم بتائیں گے کہ اس کو ہم نہیں مانتے، ہم کہیں گے کہ اس میں ہمیں یہ اعتراض ہے.